ایک ویڈیو ہے جو کافی وائرل ہوئی ہے اور اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل میں صحت کے حوالے سے کچھ بہت سنگین دعوے کیے گئے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ پورا بیانیہ ہے کیا اور اس میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی چونکا دینے والے دعوے سے۔ کہا جا رہا ہے کہ آنکھ کی 85% بینائی ضائع ہو چکی ہے۔ یہ بات ایک وکیل کی رپورٹ سے لی گئی ہے جو ماخذ کے مطابق سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس رپورٹ پر تاریخ 12 فروری 2026 کی لکھی ہے، جو کہ ظاہر ہے مستقبل کی تاریخ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بینائی کے اس نقصان کی پوری کہانی کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق واقعات کا ایک خاص تسلسل ہے جس پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ اکتوبر 2025 میں عمران خان کی بینائی بالکل ٹھیک بتائی جاتی ہے، یعنی 6/6، لیکن پھر اگلے 3 مہینوں میں مبینہ طور پر وہ بینائی کی خرابی کی شکایت کرتے رہے، لیکن انہیں صرف آئی ڈراپس دیے گئے۔ پھر اچانک جنوری 2026 میں دائیں آنکھ کی بینائی مکمل طور پر چلی گئی، اور فروری تک یہ حالت تھی کہ آنکھ صرف 15% کام کر رہی تھی۔ مطلب صرف 3 مہینوں کے اندر اتنی بڑی اور تشویشناک تبدیلی۔ اچھا، تو طبی لحاظ سے اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ تشخیص یہ ہوئی کہ آنکھ میں خون کا ایک لوتھڑا یعنی بلڈ کلاٹ بن گیا تھا، اور ماخذ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سنگین اس لیے ہوا کیونکہ مبینہ طور پر اس کا وقت پر علاج ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک طبی مسئلے یا غفلت تک نہیں رکتی۔ اصل میں ماخذ اس معاملے کو عمران خان کی قید کے جو مجموعی حالات ہیں ان سے جوڑتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ماخذ میں جیل کے جن حالات کا ذکر ہے وہ کافی سخت ہیں، جیسے کہ تقریباً 2.5 سال سے ایک ہی سیل میں قید، گرمیوں میں شدید گرمی اور حبس، کیڑے مکوڑوں اور مچھروں کا ہونا، یہاں تک کہ کپڑوں کے لیے کوئی الماری تک نہیں، اور بیت الخلاء صرف 4.5 بائی 4.5 فٹ کا، وہ بھی بغیر چھت کے۔ ایک دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ فرش پر چینی پھینکی جاتی تھی تاکہ چیونٹیاں اور زیادہ آئیں۔ اور یہ جو غفلت کا الزام ہے یہ اس وقت اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ طبی امداد کے لیے کیا درخواست کی گئی اور مبینہ طور پر کیا ملا۔ ذاتی ڈاکٹروں سے ملنے کی اجازت نہیں، خون کے ٹیسٹ نہیں، دانتوں کا معائنہ بھی نہیں، اور آنکھوں کے اتنے سنگین مسئلے کے لیے 3 مہینے تک صرف آئی ڈراپس ملتے رہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ماخذ ایک پوری چین آف کمانڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کے مطابق جو سامنے کا چہرہ ہے وہ ہے جیل سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم، لیکن اصل میں جیل چلانے والا ایک کرنل ہے، اور مبینہ طور پر اس سب کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے آرمی چیف عاصم منیر۔ یہ ماخذ کا دعویٰ ہے۔ لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ کے مطابق یہ سب کچھ صرف لاپرواہی یا غفلت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا مبین منصوبہ کار فرما ہے۔ اور وہ منصوبہ کیا ہے؟ ماخذ کا کہنا ہے کہ اصل مقصد ہے وقت حاصل کرنا، یعنی 2028 تک کا وقت، تاکہ اقتدار کو مکمل طور پر مستحکم کیا جا سکے۔ اس مبینہ منصوبے کو پورا کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پہلا، خان کو جسمانی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ قیادت نہ کر سکیں۔ دوسرا، ان کی ہر بات چیت کو کنٹرول کیا جائے، یعنی ایک طرح کا گیگ آرڈر، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو ویزا نہ دینا تاکہ وہ باہر جا کر بین الاقوامی میڈیا سے بات نہ کر سکیں۔ اور ایک بہت اہم نقطہ، عوامی غصے کا رخ سویلین سیاستدانوں کی طرف موڑ دیا جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام نہ آئے، اور اس دوران ایسے قوانین پاس کر لیے جائیں جنہیں بعد میں آنے والی کوئی حکومت آسانی سے بدل نہ سکے۔ اس سیاسی منصوبے کے الزامات کے بعد ماخذ ایک دلچسپ تاریخی حوالہ دیتا ہے۔ ایک سابق آرمی چیف کی قسمت کو ایک سبق آموز کہانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دنیا مکافات عمل ہے کا تصور لایا جاتا ہے، یعنی جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ماخذ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ پیش آئے ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے جسے موجودہ طاقتوروں کے لیے ایک طرح کی وارننگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ حال ہی میں اپنے باتھ روم میں گرے، ان کے سر پر چوٹ آئی اور انہیں ICU میں داخل ہونا پڑا۔ ماخذ اس کو صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ قدرت کے انصاف یا ایک سبق آموز کہانی کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو یہ تمام دعوے، یہ کہانیاں اور یہ الزامات سننے کے بعد ہم کچھ بہت ہی سنگین اور جواب طلب سوالات پر آ کر رک جاتے ہیں۔ اور آخر میں
سب سے بڑا سوال یہی اٹھایا جاتا ہے، کیا عمران خان کی صحت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ واقعی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ ایک سوچی سمجھی گہری سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے، جیسا کہ ماخذ دعویٰ کر رہا ہے؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو اس پورے بیانیے کے دل میں موجود